السلام علیکم. آج 5 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہیڈ لائنز کے بعد سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. مشیر خزانہ شوکت ترین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ٹیلیفون کر دیا تو کرتے کراتے جو ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ اکتوبر کے بیچ میں یہ خوشخبری آئی اور پھر پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا کہ چھوٹے لوگ جن کی کم آمدنی ہے اس کے اوپر ہم سبسڈی دیں گے. 3 لاکھ روپیہ تو پہلے ہی دے دیں گے اپ فرنٹ, اور اس کے بعد جو اس کی جو سود کی شرح ہے یا جو اس کے اوپر جو منافع ہے وہ بھی بہت ہی کم, 3 سے 4% جو ہے وہ ہوگا. اس سے میں نے جو پہلے کہا تھا 2 ایشوز ہوتے تھے, ایک فورکلوجر لا اور ایک جو سود کی شرح ہوتی تھی, وہ دونوں کا انہوں نے اس وقت فیصلہ کر دیا. اس سے یہ ہے کہ یہ اب ایک پروپوزیشن بن گیا جو کہ لوگوں کے لیے یہ ایک قسم سے مفید ثابت ہوگا. تو اس کے بیچ میں ایک تو پرائم منسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہ میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام آپ نے کیا. دوسرا میں جنرل حیدر صاحب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک پیشنیٹ آدمی ہے. یہ جب آئے اس میں جو بھی ہے, میرے پرائم منسٹر ہمیشہ مجھے بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک لوگوں میں پیشن نہ ہو تو وہ میرے خیال میں سکسیسفل اگر ہو بھی صحیح تو وہ امپیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد یہ تو خیر میں سیکرٹلی آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے, یہ بغیر معاوضے کے یہ دن رات کام کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ہمارے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے بینکوں کو بالکل وہ کہتے ہیں نا لائن حاضر کر لیا, اور مجھے معلوم ہے کہ ہر ہفتے یہ بیسکلی میٹنگ کرتے تھے, میں بھی کئی دفعہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اور ریلنٹلیسلی ہر ایریا میں بھئی اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا, کیونکہ یہ جب ایک نئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس پہ اور میرے میں شک و شبہات تھے, جو میں بالکل آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں, میں کئی دفعہ پی ایم کو بھی کہتا تھا کہ پرائم منسٹر میں بینکر رہ چکا ہوں, ہمارے بینکر جو ہیں یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ان کو تو یہ پیسے دے دیں گے, یہ چھوٹے لوگوں کو یہ پیسے کم ہی دیں گے. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے نیچے چلی گئی, نیچے تک جا چکی ہے. 260 ارب روپے کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں, 106 ارب روپیہ جو ہے اس کو وہ اپروولز ہو گئی ہیں. تو ویل ڈن, آئی تھنک دی بینکس مسٹ بی گیون کریڈٹ. تو جس طرح جنرل حیدر نے کہا یہ شروعات ہے. شروعات کیوں ہے؟ کوئی تقریباً 54 ٹریلین کی ہماری اکانومی ہے, اور یہ آپ کے جو لونز ہیں یہ 0.5% بھی نہیں ہے اس کا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, اور سب کو آپ کو یہاں تو معلوم ہے لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ہندوستان کا بھی سسٹم ہماری طرح ہی تھا, انہوں نے اس کو 10 سال پہلے ٹھیک کیا. آج وہ ان کی جو مارگیجز ہیں, یہ گھروں کے لون ہیں, وہ 10% ہے ان کی اکانومی کی. تو ہم اگر اگلے 10 سال میں, اور بلکہ ہمیں تو 5 سال میں, یہ 7 سال میں کرنا چاہیے, اگر ہم 10% چاہتے ہیں تو آج کی اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو لونز ہوں گے وہ کوئی 5.5 ٹریلین روپے, 5,500 ارب ہوں گے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ہوں گے یہ, اور ہر سال کتنے زیادہ ملیں, تو ہم نے تو سفر شروع کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو آپ دیکھیں, اس کو ہر گلی گلی کوچے کوچے میں لے کے جائیں. صرف یہ شہروں میں نہیں رہنے چاہیے, یہ چھوٹے شہروں میں جائیں, گاؤں میں جانے چاہیے, اور آپ کو اس کی اگر سبسڈیز بنانی ہے ہاؤسنگ فائنانس کی بنائیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ بیسک حق ہے ہر آدمی کا کہ اس کی چھت ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو موقع دے رہا ہے, جو سبسڈیز دے رہا ہے آپ کو, یہ باقی لا جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے انیبلنگ لا دے رہا ہے, تو آپ بھی اب کوشش کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. میرا خیال میں ایک ہدف آپ کا ہونا چاہیے بٹوین 1 and 1.5% آف GDP ایوری ایئر. ہر سال 1 سے 1.5% آپ گرو کریں تو میرے خیال میں ہم اس سفر پہ گامزن ہوں گے, اس سے ملک بھی ترقی کرے گا, عوام بھی خوش ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بعد میں مشیر خزانہ شوکت ترین تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب قابل ستائش ہے. ماضی میں بینک 18% شرح سود پر قرض دیتے تھے, کم آمدنی والوں کے لیے شرح سود میں کمی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 54 کھرب کی ہماری معیشت ہے, قرضے لینا ہر آدمی کا بنیادی حق ہے.
سب سے پہلے میں درخواست اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب جاری ہے، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہیں اس تقریب میں. اور اس تقریب سے اب سے کچھ دیر پہلے مشیر خزانہ خطاب کر رہے تھے، جن کا خطاب ہم نے آپ کو سنایا. اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اس تقریب کے براہ راست اسلام آباد سے، جہاں پر میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب اس وقت جاری ہے. دوسرے بینیفیشری ڈی جی خاص مظہر حسین ہیں، ان کو میں ان کے متعلقہ بینک الحبیب کے ساتھ اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں. شکریہ. اب میں درخواست کروں گا محب اسد اللہ بیگ سے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کے ساتھ بینک اسلامی کے پریزیڈنٹ عامر صاحب کو بھی اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں. شکریہ. چوتھی بینیفیشری زائدہ عبداللہ ہیں، جو لاہور کے ایک اسپتال میں نرس ہیں، جنہوں نے UBL سے MPMG کے تحت قرضہ حاصل کر کے اپنے گھر کی مالک بن چکی ہے. شکریہ. شکریہ جی. پانچویں بینیفیشری ذکاء اللہ ہیں، جو حافظ آباد سے ہیں اور BOP سے قرضہ لے کر اپنے گھر کے مالک بن چکے ہیں. شکریہ. آخری بینیفیشری ایک اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ مسٹر اور مسز ظہیر ہیں، جنہوں نے HBL سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت قرضہ لیا اور اپنے گھر کے مالک. میرا پاکستان میرا گھر کی تقریب جاری ہے. وزیر اعظم خوش نصیب لوگوں میں گھروں کی چابیوں کے اس وقت تقسیم کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں سے قرض لے کر اپنے گھر کی ملکیت حاصل کی ہے. خبریں بھی مزید اس میں شامل کریں گے. فی الوقت بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گورنر اسٹیٹ بینک جنرل حیدر، نیا پاکستان ہاؤسنگ کی اور شوکت ترین آپ سب کو، اور جو بینکرز آئے ہوئے ہیں آپ سب کو آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا مومنٹ ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم ایک اس راستے پہ جا رہے ہیں جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو تنخواہ دار ہے طبقہ ہے، اس کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ اتنا کیش جمع کر کے گھر خرید سکے. اور ہمیں کبھی سوچ نہیں آئی کہ ان لوگوں کا اگر یہ گھر نہیں خرید سکتے، ان کے پاس کیش نہیں ہے کیونکہ یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر خریدیں. اور میری جتنی انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، خاص طور پہ جو محنت کش پاکستانی جو باہر مزدوری کرنے جاتے تھے، اور یہ میری انٹریکشن ان سے اب سے نہیں 40-50 سال سے ہے، جب سے میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو میرا باہر پاکستانیوں سے انٹریکشن رہتا تھا. ایک چیز جو وہ سب سے زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ باہر پیسہ کمائیں گے اور پاکستان میں اپنا گھر خریدیں گے. بیچارے اپنے بیوی بچوں سے 2-2 سال نہیں ملتے تھے، یا سال میں ایک دفعہ کی چھٹی پہ، صرف اسی خواہش پہ کہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا سکے. لیکن کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کی، یعنی کبھی ان کو احساس ہی اس چیز کا نہیں ہوا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے گھر، جو سیکیورٹی گھر میں آتی ہے جب اس کا اپنی چھت ہوتی ہے. تو میں نے اس کو میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تو مجھے بڑا میرے ذہن میں کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کیوں ہم نے نہیں سوچا اس کا. اور اگر میں اتنا ٹائم انگلینڈ میں نہ گزارتا یونیورسٹی کے بعد تو مجھے بھی نہیں احساس ہونا تھا، کیونکہ وہاں تنخواہ دار لوگ وہ ساروں کے پاس مارگیج فائنینسنگ ہوتی ہے، بینک فائنینس کرتے ہیں ان کو. یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا
تو وہاں تو ہر کرتے ہیں، اور وہاں انٹرسٹ ریٹ بھی بہت نیچے ہوتی ہے، تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنا گھر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اپنی تنخواہ کے اندر تھوڑا تھوڑا پورشن دیں، آپ کا گھر ہو جاتا ہے. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو ہم نے اس چیز کا کیوں نہیں سوچا. تو اصل میں اس کا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک ہے کہ ہمارا جو حکومتیں بنتی ہیں اور جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں عام لوگوں کا. ہمارا صرف سوچ ہوتی ہے ایک ایلیٹ کی. ایلیٹ پیسے دے کے اگر کیش دے کے گھر لے سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر انگلش میڈیم ایجوکیشن میں اچھی اچھی نوکریاں صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں تو کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ ایک کریکولم ایک لائن جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. کون سے ملک میں ایک طبقاتی نظام ہوتا ہے؟ ایک پیسے والا امیر کے لیے ایک نظام، عوام کے لیے دوسرا نظام. وہ کبھی چینج نہیں کیا 70 سال میں. یہ پہلی دفعہ ایک سنگل کریکولم کی طرف جا رہے ہیں. پھر اسپتالوں میں اچھے بھلے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اچھا علاج ہو گیا اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے یا ملک سے باہر اپنا علاج کرواتے تھے. تو کوئی فکر نہیں تھی عام آدمی کو کیا ہو. تو یہ ایلیٹس مائنڈ سیٹ ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی ملک کی وہ ایک ورڈ انگریزی کے انکلوسیو کبھی نہیں تھی. چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا، عام لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور اس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم 30-40 سال میں دنیا کی سپر پاور اس لیے بنے کہ انہوں نے نچلے طبقے کو ساتھ اوپر لے کے گئے. تو جب آپ ایک کتنا بڑا فاصلہ کر لیں گے چھوٹے سے امیر اور غریب کا، تو 22 کروڑ عوام ہے ہماری. ہمارا ایک بڑا طاقتور ملک ہونا چاہیے، ہماری بڑی مارکیٹ ہونی چاہیے، دنیا کی سب بڑی ملٹی نیشنلز کو پاکستان میں آنا چاہیے. لیکن جب اتنا صرف چھوٹے سے طبقے کا بائنگ پاور ہوگی اور نیچے لوگ غربت پہ ہوں گے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جو چائنا نے ثابت کیا، چائنا اور ہندوستان کا کیا فرق ہے؟ چائنا کا ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے تھے 30-40 سال پہلے، آج وہ چائنا کدھر پہنچ گیا، ہندوستان کدھر؟ کیونکہ ہندوستان میں بھی امیر غریب میں بہت فرق ہے. تو ایک تو یہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے جس طرح میں نے کہا جس طرح ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا کہ عام تنخواہ دار طبقہ، لیکن وہ کم آمدن والے لوگ، ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. اور یہ مشکل تھا کیونکہ سسٹم ہمارا کوپ ہی نہیں کرتا تھا. ہمارے بینکس کی جو سارا جو اس کا ایٹماسفیئر تھا وہ ایک عام آدمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا. پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے، اوپر سے ٹائی شائی پہن لیتے ہیں، وہ بیچارہ عام آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ جو آج میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے بینکس کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو اب فگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم 6 مہینے میں عام آدمی کو قرضے ملنے شروع ہو گئے، اپنے آپ کو چینج کیا بینکس نے. اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اب آپ اس کو مزید اور مارکیٹ کریں تاکہ اور لوگ آپ کے پاس آئیں، کیونکہ اب بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اپنا سر کے اوپر چھت کی، بہت ڈیمانڈ ہے. اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ چینج ہو گیا ملک، یہ عام آدمی بھی اپنا گھر لے سکتا ہے قسطوں کے اوپر، تقریباً وہی قسطیں جو وہ کرایہ دیتا ہے اسی کے اوپر وہ اس کا گھر لے سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا. ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اس طبقے کو جو ترستا رہتا ہے کہ اپنی چھت ہو، اپنے گھر پہ اپنا گھر ہو، تو ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آج سب سے زیادہ تو خوشی اس پہ ہے. لیکن دوسرا یہ انشاءاللہ ہماری ساری اکانومی کو اٹھا دے گا کہ جب یہ جس طرح کی اب لینڈنگ شروع ہوئی اور بینکس کریں گے تو جس طرح کی کنسٹرکشن کے اندر جو اضافہ ہوگا تیزی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی سپریس ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھر چاہتے ہیں اور اب تک بڑے کم لوگوں کے پاس ہے. اور وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں جا کے، کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر. تو اس لیے
یہ جو سپریس ڈیمانڈ ہے، جتنا اب آپ اس کو پبلسائز کرتے رہیں گے یہ سیکٹر تیزی سے جائے گا. رکاوٹیں بڑی تھیں جو شوکت طری نے بات کی. سب سے پہلے تو فورکلوجر لا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ تو اگر 90s سے یہ لا پھنسا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کی موٹیویشن ہی نہیں تھی کہ جا کے اس کو عدالت میں جا کے کیس جیتے ہی ہیں. اور دوسرا جو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ عام آدمی کبھی بھی اس سود کی سطح پہ وہ قرضہ نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے ہم نے سبسڈائز کیا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری اکانومی بڑھے گی ہم یہ سبسڈی بھی بڑھاتے جائیں گے عام لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، آسان قسطوں کے اوپر وہ مہینے کی تنخواہ میں اپنا گھر خرید سکے. میں پھر سے آپ اپنے بینکرز کا خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی جلدی چینج آ گیا ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے بھی اب اس پہ اردو میں بات چیت شروع کر دی ہے. شلوار قمیض میں بھی اگر بٹھا دیں گے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا نہیں. اور رضا آپ کے لیے کہ آپ نے اس میں پورا زور لگایا، اور جنرل حیدر خاص طور پہ آپ کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں ایک سال میں کتنی ہم نے رکاوٹیں دور کی ادھر تک پہنچنے کے لیے. شکریہ جی. اسلام آباد میں میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کے پاس گھر خریدنے کے وسائل نہیں ہوتے. کبھی تنخواہ دار طبقے کی مدد کی سوچ پیدا نہیں ہوئی ماضی میں عام آدمی کے لیے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا گیا. اپنی چھت ہو تو انسان کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے. بیرون ملک اپنی تنخواہ میں گھر بنانا آسان ہوتا ہے. ہماری سوچ بس ایلیٹ کو مراد دینے کے لیے ہوتی ہے. یہ حکومت کا ایک بڑا فیصلہ ہے جس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے لورالئی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دیوار گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. واقعے کے خلاف ورثا نے نیشنل ہائی وے پر لاش رکھ کر احتجاج کیا ہے. ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے. لورالئی سے آپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں. آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ سر یہاں پہ کئی سالوں سے یہاں پہ دو فریقوں کے درمیان زمین کے معاملے پر مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ڈی سی کمشنر اور ان کی انتظامیہ کارروائی کرتے ہوئے مکان گرا رہے تھے. اس بچہ جو اس کے جیب میں آ کر جاں بحق ہوئی، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں نے جاں بحق بچے کو اٹھا کر ٹیچنگ ہسپتال لے آیا. وہاں پہ ڈاکٹر کی ہڑتال کی وجہ سے عمر ہو تو چکا تھا، لیکن وہاں سے جو لے کر آیا یہاں پہ بادشاہ خان چوک پہ ایک بلاک کر کے مسلم لیگ نے اور دیگر پارٹیوں نے یہاں پہ ہڑتال کر کے نیشنل ہائی وے کو بلاک کیا. اس کے بعد پھر طریقہ کیا کہ FIR درج نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے وسیع کر دیا ہے. مختلف تمام جو لورالئی پہ روز آتے ہیں نیشنل ہائی وے ان کو بلاک کرنے کا فیصلہ کیا. جو وہاں پہ بلاک کیا پھر وہاں سے جو ہے نا FIR درج ہوا اور ہڑتال ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لورالئی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دیوار گرنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. لواحقین اس وقت لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں. بہت شکریہ دولت خان. بلوچستان کے صنعتی شہر ہب میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. گیس بحران کے خلاف JUI کی اپیل پر شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. کارکنوں نے شہر میں ریلی بھی نکالی. مزید تفصیلات دیدار علی سے. صنعتی شہر ہب میں گیس کا بحران انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے. یہاں پر مسلسل احتجاج ہو رہے تھے. یہاں پر افسران سے بھی ملاقاتیں ہوئی، انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی کہ گیس کی جو مصنوعی بحران ہے اس کی شدت کم کی جائے، لیکن تاحال گیس کا بحران انتہائی شدید ہے اور گھریلو صارفین کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دی گئی کال پر مکمل شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی. تمام کاروباری مراکز بند تھے اور بعد نماز جمعہ ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں، کاروباری حضرات اور مختلف پارٹیوں کے جو رہنما تھے انہوں نے بھی شرکت کی. جی بہت شکریہ. ہمارے نمائندے تفصیلات سے آگاہ کریں. آگے بڑھیں گے. حافظ آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر پولیس نے ایک ماہ کے دوران سنگین وارداتوں میں ملوث 6 ڈکیت گینگز اور 42 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. DPO نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان عرصہ دراز سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں کئی مقدمات
مقدمات درج ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 36 لاکھ روپے نقدی، مسروقہ گاڑیاں، مویشی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ٹنڈو الیار میں پولیس کی مبینہ تشدد سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ ورثا کی جانب سے احتجاجی کیمپ قائم کر کے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی۔ جی عبداللطیف قائم خانی۔ جی اس وقت میں جو ہے احتجاجی کیمپ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ حنیف قاتیار کو جو ہے 18 دسمبر کو جو ہے اس کے گھر سے پولیس نے اٹھایا اور دوسرے دن جو ہے اس کی تشدد سے ہلاکت کی جو ہے اطلاع ملی، اسپتال سے لاش کی اطلاع ملی ہمیں اس کی۔ اس وقت جو ہے ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کیسے پیش آیا۔ جی مالپوری ٹنڈو آدم سے اس نے پولیس سے انہیں اٹھایا، نہ ایف آر نہ این سی کچھ بھی نہیں۔ اقبال عباسی نے اٹھا کے 18 تاریخ کو پڑی سے اٹھایا۔ 19 تاریخ کو میرے کو فون آیا تو تیرا بھائی نے پولیس نے مارے۔ بھائی کیا وہ ایف آر این سی کچھ بھی نہیں۔ شہید حنیف قاتیار کو ٹنڈو آدم سے راہو کی پولیس کے ایس ایچ او نے اٹھایا۔ دوسرے دن وارثوں کو جو اس کی لاش ملی، میں آپ کو بتاؤں شہید حنیف قاتیار جو تھا اس پر اپنے جنم دن سے لے کر دوسرے اس کے مرنے والے دن تک کوئی ایف آئی آر کوئی این سی داخل نہیں تھی۔ جی آپ نے سنا کہ جو ہے سندھ میں جو ہے پولیس گردی کا راج ہے، پولیس جو ہے جسے چاہتی ہے اٹھا دیتی ہے اور مار دیتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ اور وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے انصاف دلایا جائے۔ خیرپور سمیت ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے سول اسپتال روڈ کو بند کر کے ٹائر نظر آتش کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں 8 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کسی ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ مظاہرین نے آئی جی سندھ سے خیرپور کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ علی پور میں مہنگائی نے برڈ فارمنگ کے شعبے کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کے ساتھ پرندوں کا دانہ بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے طارق قریشی ایک برڈ فارم پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی طارق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے ایک برڈ فارم کے اوپر۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو برڈ فارمنگ کا جو شوق ہے وہ تقریباً پورے پاکستان کے اندر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنا رکھے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے اس برڈ کے جو فارمر ہیں ندیم صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ جو شوق ہے اور ان کو اس کے اندر کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دانہ ہمیں پہلے بہت کم قیمت میں ملتا تھا، 50 یا 40 روپے کلو ملتا تھا، اب وہ 150-200 روپے کلو ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ہر بندے کی رینج سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے یہ مارکیٹ میں برڈز، اب فارمر اپنے اپنے برڈز بیچ رہے ہیں دانے کی وجہ سے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے فارمر کو جو ہے سپورٹ کرے تاکہ یہ فارمنگ کا جو سلسلہ ہے بہت اچھا ہے، جس سے جو طلبہ ہے وہ اپنے تعلیمی ایکسپینسز جو ہے آسانی سے پورے کر لیتے ہیں اور جو ہے یہ ان کو ایک اچھا روزگار مل جاتا ہے۔ جی گھوٹکی سے خبر شامل کریں گے، جہاں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ڈیلرز نے کھاد گوداموں سے غائب کر دی ہے اور منافع خوروں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یوریا کی بوری پر 400 روپے اضافی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ کھاد کی قلت کے خلاف کاشتکاروں، سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ضلع بھر میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کر کے کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب میں شکنجہ سخت۔ گورنر پنجاب نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف 3 سے 5 سال قید اور جرمانے کی سزا کے اہم قانون کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں پنجاب سے، جہاں پر اہم قانون کی منظوری دی گئی ہے گورنر کی جانب سے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سے۔ جی سلیم شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو گورنر پنجاب نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت ایک قانون بن گیا ہے اور جس کے تحت جو ہے ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے روک تھام کے بل پر جو قانون بنا دیا گیا ہے۔ اس کے تحت جو بھی شخص ذخیرہ اندوزی کرے گا اس پر جرم ثابت ہونے پر 3 سے 5 سال تک کی سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ ذخیرہ اندوز قابل دستاندازی پولیس ہوگی قید کے ساتھ ساتھ، اور جن کی نصف قیمت کا جرمانہ بھی دیا جائے گا۔ اور حکومت نے تاجران اور کاروباری حضرات کو جو ہے اس
اجراس کی اسٹاک کی تفصیل اور مجاز کام دینے کا پابند کر دیا ہے اور نئے قانون کے تحت لازمی اشیاء خرد و روش کی ذخیرہ دوزی قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے. ذخیرہ دوزی کے لیے مختص جگہ کے مالک کو بھی نئے قانون کے تحت سزا اور جرمانہ کیا جا سکے گا. نئے قانون کے تحت ٹرائل کی مدت زیادہ سے زیادہ 90 دن ہوگی. جرم ناقابل ضمانت ہوگا. جی بہت شکریہ. سلیم شیخ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید احمد شاہ سکھر میں لیبر کالونی کے فلیٹوں کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کپڑے بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے. پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ ہم انقلابی تبدیلیاں لائیں. میں اس کا ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دے دوں, کیونکہ آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں, جلدی سے کام نہیں ہو سکتے, جھوٹے وعدے نہیں ہو سکتے. جیسے یہ کہا گیا کہ آپ کو 50 لاکھ گھر فری میں دیے جائیں گے. آج پیپلز پارٹی فری میں گھر پریکٹیکلی دکھا رہی ہے, مگر وہ آج تک ایک گھر بھی نہیں دے سکے کہ ایک گھر دے سکے. تو میں نے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہماری ایک سوچ میں ذہن میں ایک بات آئی کہ جو یتیم بچے, جو غریب بچے ہیں, اس کو یتیم بھی نہیں کہا جائے, اس کو ایسا نام دے جس سے ان کو شرم نہ آئے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید احمد شاہ سکھر میں لیبر کالونی کے فلیٹوں کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا. کوٹلی آزاد کشمیر میں شیرشاہ روڈ پر کھلے مین ہال بلدیہ کی نااہلی پیش کر رہے ہیں. ٹریفک بھی جیم رہنے لگا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں امناز خان سے. جی امناز خان, اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا ضلع ہے جہاں پر بلدیاتی اداروں کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے. شیرشاہ روڈ پر گٹروں کے جو 3 سے 4 ڈھکن ہیں وہ کافی عرصے سے کھلے ہوئے ہیں, اور جب لاری اڈا کا کام شروع ہوا تو بلدیہ نے ایک گڑھا کھودا تھا جس کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے, اور وہ گڑھا اسی طرح ہے. راہگیروں کو چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اسکول کے بچے گزرتے ہیں, اور اگر یہ گٹر کے ڈھکن کھلے رہے تو کوئی بچہ اس میں گر سکتا ہے اور انسانی جان ضیاع ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس چیز کا نوٹس لیں اور یہاں پر جو کھلے گڑھے ہیں ان کے ڈھکنوں کو بند کریں تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو. جی چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ کی بھرمار ہے, جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ضلع انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں عمر سجاد سے. جی بالکل, اس وقت میں چنیوٹ سرگودا روڈ پر موجود ہوں. چنیوٹ سرگودا روڈ سمیت جو ہے مندر روڈ, عمر روڈ, محلہ لاہوری گیٹ, عثمان آباد سمیت چنیوٹ کے ہر چھوٹے بڑے محلے میں جو ہے ناجائز رکشہ اسٹینڈ قائم کر دیا کہ اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. سر, ناجائز رکشہ اسٹینڈ بنا دیے گئے, کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ چنیوٹ شہر کے اندر ایک تو کنسرن چھوٹا شہر ہے, لیکن اس کے اندر ہر جگہ جگہ پر رکشہ اسٹینڈ ہے. ان کو بارہا اس بارے میں ٹی ایم میں بھی اپلیکیشن دی گئی, ڈی سی صاحب کو بھی بتایا گیا, لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہماری اہل شہر کی طرف سے یہ گزارش ہے ان کی روک تھام کی جائے, قانون کی امپلیمنٹ کی جائے, ان کا کوئی مخصوص ایک ایریا بنا دیا جائے جہاں پہ ان کو روکا جائے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے چنیوٹ کے شہری کی بات سنی, اسی طرح چنیوٹ کے متعدد شہریوں نے جو ہے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور چنیوٹ شہر میں ناجائز غیر قانونی رکشہ اڈا کو ختم کیا جائے. جی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام کرسمس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. دین کی بھی ہدایت ہے, ہمارے قائد کے بھی فرمان ہے, ہماری پارٹی کا بھی ویژن ہے. خان صاحب نے بھی بہت دفعہ یہ بات کی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کی, ہم نے اپنے آئین کی پاسداری بھی کرنی ہے. لیکن یہ کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک وہ ترقی کے مواقع اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہم نے اپنی اقلیتوں کے لیے کرنے ہیں, اور دوسرا ٹالرنس. پہلے ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, آگے اقلیتوں کو ہر شعبے میں جگہ دینے کے لیے ہم نے جابز کے اندر 5% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے مختص کیا ہے. اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر 2% کوٹا ہے. جو اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں اور باقی مقامات ہیں ان کے لیے جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, پچھلے سال میں 50 کروڑ روپیہ اس مد میں خرچ کیا گیا. 10 کروڑ روپے سے جو اقلیتوں کے مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 10 کروڑ روپیہ جو ہے
वो रखा गया है ताकि वहाँ पे सियाहत को फ़रोग दिया जा सके। यूहन्नाबाद को एक मॉडल आबादी बनाने के लिए 30 करोड़ रुपया रखा गया और इंशाल्लाह उसकी लागत से हम उसको एक मॉडल आबादी बनाएंगे। और हमारे जो हुनरमंद इदारे हैं, टेफ्टा है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, वो भी हज़ारों उन नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनका ताल्लुक अक़लियतों से है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक हिस्सा है। हमने इस सफ़र को आगे बढ़ाना है, हमने इस सफ़र को आगे लेके जाना है ताकि पाकिस्तान हकीकी मायनों में हर पाकिस्तानी के लिए अमन का गहवारा हो, भाईचारे का गहवारा हो, रवादारी का गहवारा हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो करने के लिए हमें अक्सरियत में टॉलरेंस पैदा करनी है। और टॉलरेंस हम कैसे पैदा करेंगे? हमने अपने घरों में अपने बच्चों को ये दर्स देना है, हमने अपने स्कूलों में बच्चों को ये दर्स देना है, हमने उनको रिस्पेक्ट सिखानी है डाइवर्सिटी की। हमने उनको सिखाना है कि अगर आप दूसरों से कैसे डील करते हैं, डाइवर्सिटी को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुआशरे इंक्लूसिव कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि जो मुआशरे इंक्लूसिव नहीं होते वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, हमने पाकिस्तान को पायदार बनाना है। और मैं आखिर में फिर कहूंगा कि अपने झंडे के सबस के साथ सफेद रंग की लाज भी रखनी है। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जैकबाबाद में महकमे ज़राअत और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके खाद की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्बास मस्तोई। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद की स्मगलिंग को रोकने के सख्त अहकामात के बाद जैकबाबाद पुलिस और महकमा ज़राअत के अमलदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के बाईपास पर, जहाँ पर मोहब्बत पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके यूरिया खाद का एक ट्रॉलर जो है वो तहवील में ले लिया है। पुलिस ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक यूरिया खाद जैकबाबाद के रास्ते जो है अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी, जिसको महकमा ज़राअत के अमलदारों के साथ मिलकर वो तहवील में लिया है। पुलिस का कहना था कि ड्राइवर्स जो हैं उनको लॉकअप कर दिया है। और इस हवाले से हमारे ज़राअत के एडिशनल डायरेक्टर अब्दुलरशीद चांडो से हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि ये यूरिया जो खाद हमने पकड़ी है ये असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर आबाद घरों में जो है सरकारी रेट पर जो है वो फरोख्त की जाएगी। जी, जलालपुर पीरवाला में निजी पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से 2 एम्बुलेंसेस M5 मोटरवे पुलिस को अतिया कर दी गई हैं। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद और मोटरवे पुलिस के दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में रिबन काट कर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया। खानेवाल में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है। गिरजाघरों को सजाने के लिए खवातीन भी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। इस पर मजीद बात करते हैं खानेवाल में आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। इस वक्त मैं खानेवाल के कैथोलिक चर्च में मौजूद हूं। हमारे साथ फादर जावेद साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में मसीही लोग अपने इस खुशी का इजहार जो बात के साथ करेंगे। तो हमारे क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो रात से शुरू हैं। डेकोरेशन की सूरत में ये चरनी हमने बनाई है जिसमें मसीह खुदावंद पैदा हुए थे और उसका एक सिंबल जो है इसके जरिए से हम लोगों को पेश कर रहे हैं। तो उनकी तालीम अमन की है, मोहब्बत की है। तो कल भी इबादत में पूरे पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ की जाएगी और मुल्क भर में जितने भी बसने वाले लोग हैं उनके लिए दुआ की जाएगी। तो हम अपनी गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत सख्त इंतजामात हमारी इबादत को पुरअमन बनाने के लिए किए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना फादर जावेद का यही कहना है कि क्रिसमस के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये बाकायदा जो है कल सुबह इसका आगाज जो है दुआ और खसूसी इबादत के साथ किया जाएगा। और इनका यही कहना है क्रिसमस का दिन जो है वो यीशु मसीह की खुशी, पैदाइश की खुशी का दिन है और इसलिए वो ये इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जी, लाड़काना में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस की खुशियों में मशगूल है और क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सलामत अबड़ू मजीद बता रहे हैं।
जी, मुल्क भर की तरह लाड़कंदा में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए जाने वाले हवाले से जो है तैयारियां मसीह बरादरी की जानिब से जोरों शोरों से जारी है। जहां एक जानिब मार्केटों में गहमागहमी लगी हुई है, खरीदारी की जा रही है, तो मुख्तलिफ मकामात पर दूसरी जानिब तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। सरशानाबाद भुट्टो लाइब्रेरी में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवानों ने रंग बिरंगी मलबूसात पहनकर शिरकत की और केक भी काटा गया। इस वक्त हम मौजूद है चर्च में, यहाँ भी तैयारियां के लिए एक नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस क्रिसमस के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे तैयारियों के हवाले से? सर, एक्चुअली क्रिसमस डे जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है, और इस लिहाज से हम जो है बरादराना मोहब्बत, खुशहाली और मुल्क की सलामत के लिए दुआएं करते हैं, और इंशाल्लाह जब हम सुबह ईद मनाएंगे तो इंशाल्लाह यही दुआएं की जाएंगी। शुक्रिया जी। आपने नौजवान की बातचीत सुनी, उनका कहना है कि प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देना है इस दिन के हवाले से। और कल जो 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद होगी मरकजी चर्च में, तो उसमें मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए जो ना खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आज के साथ वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दाऊद खेल में वाक़ चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। दाऊद खेल और गिरदोनवाह के कई इलाकों में मसीही बिरादरी यहां तकरीबात के लिए आती है। मजीद बता रहे हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद अशफाक। जी, मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद के मरकजी सेंट एंथनी चर्च में, जहाँ पर मसीह बिरादरी आने वाले क्रिसमस की तैयारियां भरपूर तरीके से कर रही है। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि इस चर्च को असरे नौ तामीर किया गया है और इसको मजीद खूबसूरत बनाया और सजाया जा रहा है। यहाँ पर बाकी मुंतजमीन से भी बात करते हैं। जो तैयारियां हैं वो शाम तक मुकम्मल होने वाली हैं। इसके बाद हमारी इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और लोग दूर दराज इलाकों से सैकड़ों की तादाद में यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं। तो मजीद तैयारियां और भी जारी हैं, और हमारी ये दुआ है कि हमारा आने वाला क्रिसमस सबके लिए जो है ना वो खुशियों भरा साल हो। दुआ है कि आने वाला क्रिसमस मसीह बिरादरी के लिए खुश आइन साबित हो और तमाम आलम इस्लाम के लिए आने वाला साल भी खुशियों भरा हो। भलवाल में मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस बाजार लगाया गया, जहां अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी की खुशियों को दुबाला करने के लिए बल्दिया ऑफिस भलवाल में मसीही बिरादरी को सस्ती अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए क्रिसमस बाजार लगा दिया गया है। बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। बाजार के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार का कहना है कि हम मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक हैं। इन्हें क्रिसमस के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। और यहाँ पे मार्केट से चीजें 10-15-20 रुपए जो है ना सस्ती इन लोगों के लिए, स्पेशली इनकी यकजहती के लिए हमें ये इकदाम उठाया कि इनको थोड़ा सस्ता फ्रूट, वेजिटेबल हैं और हमारे गोश्त वगैरह है, और साथ करियाना भी है, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा ये एहसास हो कि हम वाकई इनके साथ यकजहती का इजहार करें। शहरियार साहब सीओ साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने इस बाजार का बहुत अच्छा एहतमाम किया ताकि हम इस चीज़ को साबित कर सकें कि ये अकलीती नहीं है, ये बल्कि हमारे भाई हैं, और हमारा मजहब यही कहता है कि हम इनसे के साथ ज्यादा से ज्यादा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बढ़ाएं ताकि हम एक कौम बनकर इस मुल्क की हिफाजत कर सकें। बाजार का एहतमाम करने पर मसीही बिरादरी के अफराद ने खुशी का इजहार किया है। सीओ साहब का और एसी साहब का, कमिश्नर साहब का और चेयरमैन मार्केट कमेटी जनाब सैयद नदीम वास साहब का शुक्रिया अदा करना वा कि इन्होंने भरपूर तावन किया क्रिश्चियनों के साथ। इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है क्रिसमस के वक्त थे, तो मैं चाहना कि इंदा भी हर बार इस तरह ही होंदा रहे। बिलाशुबा मसीही बिरादरी पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है और इनकी खुशियों को में शामिल होना हम सबका फर्ज है। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज़ भलवाल। खबरों में फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ